السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ التطوعی، سبق نمبر ہے 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنۃ فقال او غیر ذلک فقلت هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، رواہ مسلم۔ یہ باب ہے نفل نماز کا بیان، یعنی نفل نماز جو فرض کے علاوہ ہو۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مانگ۔ میں نے عرض کی میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، جنت میں آپ کے پڑوس کا، آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ بس یہی مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اپنے اس مطلب کے حصول کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت اور آپ کا پڑوس چاہیے جنت میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کریں۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں مانگ، تو صحابی رسول نے کیا مانگا؟ جنت میں آپ کی رفاقت مانگی۔ اب اس حدیث کو لے کر البریلویہ اور اہل شرک یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا جائز ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ تو پیارے بھائی، اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو اہل قبور، اہل شرک نے لیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حاجت روا ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بگڑیاں بنانے والے ہیں، یا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عطا کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مقصد اہل شرک اور اہل بدعت نے غلط لیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مانگ جو مانگتا ہے، تو صحابی نے آپ سے کیا مانگا؟ جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس مانگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ جنت کا شوق رکھتے تھے اور ہر عمل میں کوشش کرتے کہ ہمیں جنت ملے اور اعلیٰ سے اعلیٰ جنت ملے۔ یقیناً جنت میں سے جنت کا حصہ اور وہ مقام اعلیٰ ہوگا جو پیارے نبی علیہ السلام کو عطا ہوگا۔ تو صحابہ ہر وقت جنت ہی کی طلب میں رہتے، اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلی رات کی دلہنوں کو چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیوں اور خوبصورتیوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑتے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر شہادت کے درجات کو حاصل کر لیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ ہر وقت جنت کی طلب اور جنت میں اعلیٰ درجات کی طلب کے اندر رہتے۔ پھر جب صحابی نے جنت مانگ لی اور جنت میں آپ کا پڑوس مانگ لیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر جنت چاہیے تو پھر میری مدد کرو، اپنے مطلب کے حصول کے لیے مدد کرو، زیادہ سجدے کر کے، زیادہ دعا کر کے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کریں گے کہ اس کو جنت میں میرا پڑوس ملے، اور نبی کی مدد یعنی نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی جب بندہ زیادہ سے زیادہ نفل نماز کا ادا کرنے والا ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا
کہ نبی علیہ السلام کے قریب وہ شخص ہوگا جنت میں جو نفل عبادت، نفل نماز زیادہ کرنے والا ہو. اور خود نبی علیہ السلام کی عادت، آگے صحابہ کی یہ تربیت تھی کہ ہر نفل عبادت میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، بھلے وہ نفل نماز ہو، وہ نفلی طور پر صدقہ اور خیرات ہو، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو. فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، فرض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. ان میں سے ہر چیز کے اندر، نفل عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. افسوس یہ کہ آج کچھ لوگ زبانی طور پر عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، اور کچھ لوگوں کو لوگوں نے پیر بنا رکھا ہے، ایسے پیر جنہیں نماز پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ نفل نماز پڑھنا تو کجا فرض ہی ادا نہیں کرتے، اور جاہل اور اہل شرک نے ان کو رتبہ ولایت پر بٹھایا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے نماز کبھی پڑھ کر ہی نہیں دیکھی. اور اسی طرح دیگر احادیث میں کہ جو بندہ جس قدر زیادہ نفل عبادت کرتا ہے وہ اس قدر زیادہ اللہ کا محبوب ترین اور ولی ترین انسان بن جاتا ہے. اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل الصبح متفق علیہ وفی روایت لہما ورکعتین بعد الجمعۃ فی بیتہ ولمسلم کان اذا طلع الفجر لا يصلی الا رکعتین خفیفتین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعتیں یاد ہیں. میں نے نبی علیہ السلام کا 10 رکعتیں پڑھنا یاد کیا ہے. 2 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں گھر پر، 2 رکعتیں عشاء کی فرض نماز کے بعد گھر میں، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے. اور بخاری ہی مسلم کی ایک اور روایت میں کہ 2 رکعتیں نماز جمعہ کے بعد گھر پر یعنی گھر میں پڑھتے. اور مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ صبح صادق کے بعد صرف ہلکی 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، یعنی نماز فجر سے پہلے بھی فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے. تو اس حدیث سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 رکعت نماز پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہوا. دن رات میں 10 رکعتیں پڑھنا. اور اسی طرح دیگر روایات میں ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، اللہ عز و جل جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے. سنن نسائی 1813 نمبر. میرے پیارے بھائیوں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کا 10 رکعتیں ادا کرنا. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ. نبی علیہ السلام عشاء کے بعد گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. البریلویہ اور الدیوبندیہ نے عشاء کی 17 رکعتیں بنائی ہوئی ہیں. ان میں سے عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا، اور اسی طرح پھر عشاء کے بعد 2 سنت، پھر مزید 2 نفل. تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی ثابت نہیں ہیں. عشاء کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پڑھتے تھے. اور بلوغ المرام ہی کی دیگر روایات میں کہ وتر جو ہے وہ 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. عام طور پر 3 وتر ہی ہم پڑھتے ہیں. تو عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں. اگلی حدیث
ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ رواہ البخاری۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ان رکعات کو آپ علیہ السلام بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اب ابن عمر کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی، اور اس روایت میں ہے اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں۔ تو جس راوی نے جس طرح دیکھا اس نے اسی طرح بیان کیا، یعنی 4 رکعت کا پڑھنا بھی درست اور ظہر سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب و روز میں فرائض کے علاوہ کچھ نفل بھی ادا کرتے، جن کا زیادہ اہتمام کرتے اور ترغیب دیتے۔ ان کو سنت مؤکدہ، اور جن پر ہمیشگی نہیں کرتے ان کو سنت غیر مؤکدہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سب نفل نماز ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا قابل ترجیح ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک 4 رکعت کا پڑھنا قابل ترجیح ہے۔ تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات اس تعلق سے زیادہ مناسب ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کا ادا کرنا یہ 2 رکعت پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب اور فضیلت کا باعث ہے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتی الفجر متفق علیہ ولمسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں سے فجر کی سنتوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے، اور مسلم میں ہے کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے فرضوں سے پہلے، نبی علیہ السلام نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ سفر وغیرہ کے اندر بھی فجر کی 2 سنت کو نہیں چھوڑا، تو اس کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب فجر کی سنتیں پڑھنی کب ہیں؟ الدیوبندیہ البریلویہ، فجر کی سنتیں ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ادھر یہ سنتیں پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، مسلم حدیث نمبر 710۔ جب نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ جب اقامت کہہ دی جائے نماز کے لیے کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے، تو جب جماعت کھڑی ہو گئی اب فجر کی سنتیں نہیں پڑھنی بلکہ سنتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جیسے میں جوابات میں بتا چکا یا تو فجر کی نماز کے فوری بعد پڑھ لیں یا پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان کو ادا کیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا جو جس قدر زیادہ نفل نماز پڑھے گا اس کو جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت، آپ کا پڑوس عطا ہوگا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے 2، بعد میں 2
مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، اور فجر کی نماز سے پہلے دو، یا اسی طرح ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوافل میں سے فجر کی 2 سنتوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے۔ تو ایک اچھے مومن کے لیے بھی ضروری ہے، ایک با عمل اور خوب عمل کرنے والے مومن کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز یا نفل عبادات کا اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذکر اور اپنے شکر کرنے پر ہماری مدد کرے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور شکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔